گھوڑے تہائی لوٹ رہے ہوگی خارجی کے لیے یہ ہمارے لیے جو ہے نا مولا نے ان کو جو ہے نا مقرر کی ہے خارجی کے لیے توجہ ہے خارجی کی نہیں داخلی مولا فرماتے ہیں مَا بَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ اور مولا اس کی زندگی کر ایک ہی موتی ہے آپ کے پاس صرف ایک بس سارا پاکستان ہندوستان پھرتے رہے بس یہ ہے کہ اس کی مولا امام زمانہ کے ظہور تک جب آئے تو یہ اسی طرح مولا کی ولایت پڑھتا رہے کیونکہ اور ہے کوئی نہیں اور ہے کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکے گا بس توجہ فرمائیں لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے مولا فرماتا ہے کہ مَا بَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ رَبِّهِ وَمَعْرِفَتِهِ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَهِیدًا جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے جو بھی اپنے بستر پہ بیماری کے عالم میں لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا ہو وہ اللہ کا حق رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ مر جائے گا ناج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 میں 190 میں والا فرق میں ماتا شہیدہ تو مرا نہیں ہے تو شہید ہے اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمع افہم کون سنے گا ہر آدمی نہیں سنے گا کون سنے گا کون سمجھے گا جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہے تو معرفت کے پاس ایک دو جملے ناج بلاغہ ہی سے مولا کے کلام سے مرد کرتا ہوں توجہ ہے نہ اس میں کوئی شعر و شاعری ہے نہ کوئی خطابت کے جملے ہیں نہ میرے کسی بزرگ کے جملے ہیں امیر المومنین کے کلام سے امیر المومنین کی ولایت کے 2 جملے سن توجہ ہے امام فرماتا ہے ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے اب چکی کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں چکی کے 2 ہی پتھر ہوتے ہیں ایک منجمد ہوتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے اس کا دار و مدار انحصار کیل پہ ہوتا ہے دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا کلام حکمت سے خالی امام نے کیوں فرمایا کہ خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو جیسے چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے کیوں فرمایا دیکھیے ایک حدیث پڑھ دو نبی نے فرمایا یا علی ماسلی کا شمس و ماسلوں کا قمر یا علی میری مثال سورج کی ہے میری مثل سورج کی ہے مثل نہیں کہا مثل کا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے میری مثل سورج کی ہے تیری چاند کیا کیا کہنا چاہتا ہے نبی ابھی یہ دیکھیے سورج کا زمانہ ہے روشنی ہے نا اندھیرا تو نہیں ہے نا ذرا دائیں بائیں دیکھے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو چور ڈاکو سب انہی بلوں میں داخل ہو گئے جو 25 چوہوں نے اسلام آباد میں بنایا ہے کوئی نظر آ رہا ہے سانپ بولو ہے کوئی بچھو کدھر ہے بلوں میں چھپ گئے ہیں تو جب چاند کا زمانہ آئے گا بولو کیڑے بھی نکل آئیں گے مکوڑے بھی نکل آئیں گے بچھو بھی نکل آئیں گے سانپ بھی نکل آئیں گے چور بھی نکل آئیں گے ڈاکو بھی نکل آئیں گے ایسے نبی نے کہا تھا ایسے کہہ دیا تھا کہ میں سورج کی مثل ہوں تو چاند کی مثل ہے کیا مطلب نبی چاہتا یہ تھا کہ یا علی جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں
ایسے کہہ دیا تھا کہ چاند کی مثل ہے۔ چلے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مثل ہے۔ مثل نہیں کہا، مثل ذات کے لیے ہوتی ہے، مثل صفات کے لیے ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ تو کعبے کی مثل ہے۔ ادھر دیکھیں کعبہ ادھر ہے نا، بولو، میں نے ادھر ابھی نماز پڑھی ادھر ہے نا، اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ بولو، تو علی کو ایسے کعبہ بنا دیا تھا۔ حیدری ایسے بنا دیا تھا کہ تو کعبے کی مثل ہے۔ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا یا علی کو کعبہ کہ میرے بعد جو بھی آدمی علی کے آگے کھڑے ہونے کی جرت کرے گا، اس نے کعبے کو پیچھ کر دی نا، علی کعبہ ہے، نماز اس کی خراب ہوگی، علی کا کیا جائے گا؟ توجہ ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے، کیا فرمایا امام نے؟ ان محلی من الخلافت محل القطب من الرحام، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے یہ پوری چکی کا انحصار دار و مدار کیل پہ ہوتا ہے، اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی منجمد ہو جائے گی، چکی کا فنکشن ختم ہو جائے گا۔ ایسے کیل سے امام نے نہیں کہا، تو یہی تو امام نے کیوں کہا تھا؟ امام نے کہا کہ اللہ کی خلافت میں جس طرح چکی سے کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن منجمد ہو جاتا ہے، میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی۔ خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا کہ میری مثال کیل کی ہے۔ دیکھیے چکی کے فنکشن، دانے سنٹر میں ڈالے جاتے ہیں، سائیڈ میں نہیں ڈالے جاتے۔ بولو، یہاں دانے سنٹر میں گئے نا، اب دانے نیچے چلے گئے۔ جب نیچے جاتے ہیں تو دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جو نہیں چھوڑتے وہ پستے نہیں ہیں۔ اس لیے تو مولا نے کہا کہ اللہ کی خلافت میں، اللہ کی ولایت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ اگر میری خلافت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ ناج بلاغہ سے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، جسے ماں نے جمنے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی مکرو علی کی ولایت میں بحث کرتا ہے۔ آؤ علی کی ولایت بتاتا ہوں، علی کی ولایت ہے کیا؟ یہ میرے پاس ناج بلاغہ موجود ہے، خطبہ نمبر 118۔ مولا فرماتے ہیں انما انا قطب الدائرات التی تدور علی وعلا بمکانی۔ اس کے بعد تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے علی کی ولایت ہے کیا؟ کیا ہے؟ سوال کرتے جی علی کی ولایت، ذرا قول معصوم پڑھیں، حدیثیں بھری پڑھی ہیں، اور معصوم فرماتا ہے ولایت علی ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، و ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اللہ دلّہ یوبا سنابیوں قطع اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ علی، اگر آپ پہ سوال کوئی کرتا ہے بڑا آسان سا جواب سن لے، علی کی ولایت کیا ہے؟ کہو اللہ کی ولایت ہے۔
اب تم سوال کرو کہ اللہ کی ولایت کیا ہے. بڑا آسان سا کلیہ دے رہا ہوں. مثلا مجھ پہ ایک آدمی سوال کرتا ہے علی کی ولایت ہے کیا, تو میرا بھی تو حق بنتا ہے میں پوچھوں تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے. جو اللہ کی ولایت ہے وہ علی کی ولایت ہے. جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت ہے. توجہ ہے, فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے, علی کو اللہ نے دی ہے. یہ عرفان جو ہے ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی ذاتی ہے, جو اس کی ذاتی ولایت ہے وہی علی کو دے دی. توجہ ہے. تو کیا امام فرماتا ہے انما انا کتب الطیرات التي تدور علی وعلی بمکانی. پھر کتب کی بات ہو رہی ہے. دائرات جمع دائرے کی ہے. جیومیٹری کا طالب علم جب دائرہ لگاتا ہے اس طرح پرکار رکھتا ہے, چاروں طرف سے دائرہ برابر برابر, بولو برابر برابر. تو انما انا کتب الدائرات. امام کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے دائرات ہیں, سورج ہے شرق سے طلوع ہوتا ہے, غرب میں غروب ہوتا ہے, چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں, کہکشاں اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, یعنی 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. اور مولا علی کیا فرماتا ہے انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں علی اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. توجہ ہے. 18,000 عالم, یہ سورج میرے گرد گھومتا ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. یہ چاند میرے گرد گھومتا ہے, یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے اور علی میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد یہ حاضر ناظر والا سوال تو جو ہے نا فضول ہے. علی کی ولایت, اللہ کی ولایت, شیطان کی ولایت پیش کروں. شیطان جانتے ہیں نا, مولا آپ کو محفوظ رکھے. قرآن مجید میں آتا ہے انہو یراکم ہوا قبیلہ. شیطان تو جہاں کہیں بھی ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ شیطانی قوت تو جدھر بھی ہے, شرق میں ہے, غرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, لیے میں ہے, سرگودے میں ہے, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں, شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے. شیطانی قوت تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر رحمانی قوت ہر جگہ حاضر نہیں ہوگی تو پھر شیطانی قوت فضیلت لے جائے گی. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو جو فرمائیں, حدیث ہے, حدیث پڑھتا ہوں. نبی فرماتے ہیں فوسلا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. یہ مولا نسبت دے رہے. توجہ ہے کہ ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے کرنیں. لاج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ ما ادبر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ. مولا فرماتے ہیں ہمارے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار تو یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کا چہرہ کھل کر دکھاتا ہے کہ اندر کتنی محبت ہے. سب حلالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا اپنا چہرہ دکھائیں, اپنی اپنی زبان سے. جو زبان آل محمد کی تصدیق کرے گی اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. حدیثیں پڑھیں, علی کی ولایت ہے کیا. نبی فرماتے ہیں مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم
نبی فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت پہ جو مومن ایمان لاتا ہے اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. جو مومن علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ ان فرشتوں جیسا ہے. سجدہ کرنے والوں میں میکائیل بھی ہے، جبرائیل بھی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث اگر کسی کو اس کا حوالہ چاہیے، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 03683000172. صرف اتنا فلاں حدیث کا حوالہ دے دے، اس کا متن بھی بھیج دوں گا اور اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. ترجمہ اپنے کسی مرضی سے کرا لینا. کیا نبی فرماتے ہیں؟ مثل الذین انکروا ولایت امیر المؤمنین، اور وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. علی کی ولایت کا انکار، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت جو اللہ کی ولایت ہے. جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں کمثل ابلیسا، کمثل ابلیسا فی انکارہ بالسجود لآدم، کہ جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہے. توجہ فرمائے، توجہ. رستہ دے رہا ہوں، یہ معرفت ہوگی تو شہید مرے گا. ایسے نبی نے کہا تھا لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت میں اکٹھی ہو جاتی، نبی فرماتا لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم کی غرض خلقت ہے ہی منکر ولایت علی. بابا سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت. قرآن مجید سے ایک آیت پڑھتا ہوں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صبغہ کے معنی ہوتے ہیں خضاب، کلر، رنگ. صبغہ عربی میں کہتے ہیں، خضاب اردو میں کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا خضاب، اللہ کا رنگ، اللہ کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے رنگ سے، اللہ کے کلر سے. کس کا بہتر رنگ ہے؟ تو اپنی تفاسیریں پڑھیں. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، صبغۃ اللہ کیا ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں، تفسیروں میں موجود ہے، الصبغۃ ہی ولایت علی بن ابی طالب. یہ رنگ جو ہے علی کی ولایت ہے. جی بسم اللہ. سارے کوشش کرو تاکہ توجہ فرمانا. رستہ دے رہا ہوں، رستہ. بس صرف ایک حدیث، ایک ابھی ظاہر بات نہیں پڑھ رہا ہوں، ظاہری اس کے بعد پھر اپنے مولا کی زندگی کرے. ہمارا شرف ہے، ہمارا فخر ہے. اس کے لیے سب دعا مانگو کہ یہ موتی امام کے ظہور تک ولایت پڑھتا ہے. جو یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، اور مولا اس کے دشمنوں کو جو ہے نا، اس آنکھوں کو، دشمنوں کی آنکھوں سے مولا سے بچائے. اور خالصاً اس وقت سارے وکیل آل محمد ہیں، جسے سارے وہ آدمی جو عربی اور آلو دو سبزی ہے نا، جو اس میں تمیز بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی کہتا ہے میں وکیل آل محمد.
وکالت یہ جو ہے یہ تمہارے پاس تو جو ہے نا یونین کونسل کی وکالت نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا وکیل ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد کرو گے 26 تاریخ کو شہزادی کے دربار پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ وعدہ ہوا کہ آپ سب کی طرف سے 2 نفر ہدیہ شہزادی کو اور زیارت کروں گا۔ 26 کو مہینے ڈیڑھ کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اگلے سال محرم بھی تو آپ ہی کے ملک میں ہے الحمدللہ۔ میں یعنی یہ میرا شرف ہے کہ مجھے کچھی نے قبول کیا ہے وہاں، یہاں صبح 7:30 بجے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ولی اللہ کے دربار پر بھی ہے، تو اگلا سال بھی محرم ادھر ہی ہے۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ مجھے 8واں سال یہاں پہ محرم ہے، لیکن میرے پاس شکایت نہیں پہنچی، میرے پاس شکایت نہیں پہنچی الحمدللہ، کیونکہ ابھی میں نے یہ بیٹھا تھا، میں نے 7 سلام اپنے بحر سردار کے پڑھے، میں کہا مولا تو وارث کائنات ہے، تو چاہے تو مجھے مٹی بنا سکتا ہے، لا بنا سکتا ہے، میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس میں آپ کی تصدیق نہ ہو۔ اگر آپ میری تصدیق کریں گے تو میں خوش و خرم رہوں گا، اپنی طرف سے اگر کچھ کہوں گا جو آپ کی تصدیق نہیں ہے میں ذلیل ہو جاؤں گا، دشمن میرے آپ کے لیے بہت ہے۔ توجہ فرمائیں، مولا آپ کے بچوں کی حیاتی کریں۔ توجہ ہے، کیا کہا نبی نے کہ ہمارا 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی یہ حدیث موجود ہے تو تفسیر برہان میں کہ یہ سورج ہے نا، سورج اس کا منہ امام مولا علی فرماتے ہیں عالم لاہوت کی طرف ہے، یہ پیٹھ ہماری طرف ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر سورج ایک لمحے کے لیے پلٹا کھائے یہ 7 سمندر اسی وقت خشک ہو جائے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، اتنی گرمی ہے اس میں، تو یہ اوپر منہ ہے ایسے، عالم لاہوت پہ 14 آئینے لگے ہوئے ہیں، یہ مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ سماعت السید آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں 14 آئینے لگے ہوئے ہیں، جس طرح سورج کے سامنے آپ شیشہ کرتے ہیں تو شعائیں نکلتی ہیں نا، شعائیں وہاں سے نکلتی ہیں، تو یہ سورج ان 14 آئینوں پہ پڑ رہا ہے، ساری گرمی وہاں جذب ہو جاتی ہے، حسب ضرورت کائنات کو مل رہی ہے۔ اب توجہ فرمانا، یعنی جو فنکشن سورج کرنوں کا سورج سے ہے وہی فنکشن 14 کا توحید سے ہے۔ توجہ ہے، اگر دیکھیے 6 مہینے بادل رہے سورج نظر نہ آئے، سورج تو طلوع ہو رہا ہے، فصلیں پکیں گی، بولو یار کچھ تو بولو، سارے گنگے نہ بنے، پکیں گی، پھول لگیں گے، پھل پکیں گے، بولو بیماری ہو جائے، کیوں جی سورج 6 مہینے سے، بھائی سورج تو آ رہا ہے، تب جب تو صبح تیرے گھر میں ہوتا ہے، تیرے گھر سورج آتا ہے، شعائیں کرنیں آتی ہیں، تو یہ کرنیں دلیل ہیں سورج کی۔ سمجھے دیکھیے، اگر دیگ پکی ہو نا دیال کی، 1 چمچ سے ذائقہ آ جاتا ہے، اس میں نمک کتنا ہے، مسالہ کتنا ہے، ساری دیگ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ یہ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج، بولو سورج طلوع ہو گیا ہے، یہ کرنیں سورج کی دلیل ہے۔ یہاں پہ ایک پٹاری پڑی ہو، اس میں گلاب کے پھول ہوں، دیکھے آپ نے نہیں، لیکن خوشبو بتائے گی کہ اس میں گلاب ہے۔ یہ خوشبو جو ہے یہ پھول کی دلیل ہے، یہ کرنیں ہیں یہ سورج کی دلیل ہیں، یہ حرارت جو ہے یہ آگ کی دلیل ہے، یہ ٹھنڈک جو ہے یہ پانی کی دلیل ہے۔ یہ کرنیں سورج کی حجت ہیں، یہ ہے معنی حجت کے،
جس سے اس کی پہچان ہو۔ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں پھول گلاب کا ہے، یہ پھول چنبیلی کا ہے، حرارت بتاتی ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، ٹھنڈک بتاتی ہے کہ وہاں پانی ہے۔ تو نہ امام نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ فُصِلَ نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا كَشُعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ، ہم 14 توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں ہیں۔ یہ کرنیں سورج کا اثر ہے، خوشبو پھول کا اثر ہے، حرارت آگ کا اثر ہے، ٹھنڈک پانی کا اثر ہے، 14 توحید کا اثر ہے۔ جس طرح کرنوں کو دیکھ کر تو کہتا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے، 14 کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ہے۔ توجہ فرمائیں، اب کرنیں سورج ہیں، بولو نہیں، لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ بولو، کرنیں سورج ہیں لیکن سورج سے، تو کیا مطلب؟ نبی نے کیا فرمایا کہ ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔ اب کرنیں نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں، نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں۔ یہی تو امام معصوم فرما رہے تھے، نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث توجہ فرمائیں، ایک ظاہری ولایت پڑھتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، ہائے ہائے ہائے، تیرے بچے ہیں دی توجہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے نہیں تو 75 ایئر میری ایج ہے۔ میری ایج کا آدمی ایک مرتبہ آواز اونچا کرے پھر وہ بولے گا ہی نہیں۔ دیکھ رہے ممبر پہ میں یہاں پہ 4 اشرے پڑھے ہیں، لئیے میرے سوا گھنٹہ ایک اشرے، یہ آپ صاحب گواہ ہیں۔ یہ صرف آل محمد کے نور کی وجہ ہے، باقی ہم میں کچھ بھی نہیں ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میں مبلغ اعظم کے پوتے کے سامنے، توجہ ہے، مبلغ اعظم کا بیٹا بھی ہے تو اس کے پوتا بھی ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے قرآن مجید کی آیت سن رہے، سورۃ النازعات فالمدبرات امرا، ہائے ہائے، اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے، یہ قسم ہے یہ جو فرشتے یہ کائنات میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی پہلے قسم اٹھا رہا ہے۔ کوئی فرشتہ اس کا پانی پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الماء کہتے ہیں، کسی کا آگ پہ کنٹرول ہے اسے ملک النار کہتے ہیں، کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں، کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک السحاب کہتے ہیں، کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے ملک الہوا کہتے ہیں، کسی کا پیدائش پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحیات کہتے ہیں، کسی کا موت پہ کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ناج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 152 یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے میرے امام فرماتے ہیں مولا علی انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، قوام کہتے ہیں ناظم اعلیٰ کو، چودھری کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے ناج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں اس پورے نظام کے ہم ناظم اعلیٰ ہیں۔ اس پورے نظام کے ناظم اعلیٰ ہے، یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے، ملک الموت ہے تو علی کا نوکر ہے، آئے ہائے ملک الحیات علی کا نوکر۔ جب ملکوں کا ملک کہہ رہا ہے انا خیات الحسنین، اور پیچھے تو کوئی توجہ فرمائے جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائے، یہ جو داخلی مذہبی یہ کرونا کی جراثیم ہے انہیں ڈوز دے رہا ہوں، جیسے یہ میری بات سمجھ میں آ گئی، یہ بوڑھوں کو کہا گیا ہے نا مذہبی کرونا ناممکن ہے بوڑھوں کو، ہمیں تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، یہ جوان بچوں کو ڈوز دے رہا ہوں تاکہ کرونا کی جراثیم سے بچیں۔ توجہ فرمائے، نبی فرمائے یا علی
ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا۔ سر نہیں ہلانا، زبان ہلانا، سر کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ سر وہ ہلا جس کے سر میں خلل ہو۔ سب موالی حلالی بیٹھے ہیں، زبان ہلائیں کیڑوں سے بچ جائے، چہرہ دکھائیں، مسکرائیں۔ علی کی ولایت پڑھ رہا ہوں، کوئی شعر و شاعری نہیں پڑھ رہا، جینین ولایت پڑھ رہا ہوں، جینین۔ لوگ کہہ دیجئے آسمانوں پہ اللہ جوڑے بناتا ہے، زمین پہ عمل ہو جاتا ہے، یہی نہیں کہتے کہ آسمانوں پہ یہ جوڑا بنا، زمین پہ شادی ہو گئی۔ اگر اللہ نے جو جوڑا آسمان پہ بنایا تو زمین پہ اسے طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑا نہیں بنا۔ توجہ فرمائیں، توجہ۔ یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ وَجَهَلَ صِدَوْكَهَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ 7 بر اعظموں کی زمین، بر اعظم امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا، جو جتنی بھی یہ زمین ہے، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ توجہ ہے، بغیر حق مار کے منکوحہ کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری بیٹیاں بھی حق مار لیتی ہیں، بولو نہیں لیتی؟ حق مار منکوحہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ جب ہماری بیٹی حق مار لی، چاہے میکے والوں کو دے چاہے سسرال کو دے، ان کی ملکیت ہے نا۔ تو یہ 7 بر اعظموں کی زمین خاتون جنت کی ملکیت ہے۔ سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں، خاتون جنت کی یہ ملکیت ہے۔ یہ جب میری بیٹی نے حق مار لیا تو اس کی ملکیت نہیں، آپ کی بیٹی نے لیا تو نبی کی بیٹی کا حق مار۔ 7 بر اعظموں کی زمین۔ اب زمین میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے، گندم، چاول، گنا، کپاس، سبزیاں، درخت، معدنیات، کس زمین، کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے۔ زمین کس کی ہے؟ بولو پیچھے والے، بولو پیچھے والے، زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ سارے بولو، جو بولیں گے انشاءاللہ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ زمین کس کی ہے؟ حسین کی ماں کی ہے۔ تو یہ جو زمین سے پیدا ہوتا ہے، آپ صبح آپ نے ناشتہ کیا اور یہاں پہ ملک صاحب کے یہاں پہ لنگر بھی کیا ہوگا، یہ لنگر کہاں پیدا ہوا؟ زمین میں۔ زمین کس کی ہے؟ سیدہ کی ہے۔ یہ تو اللہ سے پوچھو نا، اس نے دی کیوں ہے؟ سیدہ کے وارث کو ولایت دے دی تو سیدہ کو پوری زمین۔ اب جو کوئی زمین سے پیدا ہوتا ہے سیدہ کا ہے نا، تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اپنی زبان کو صاف کرتا ہے، کس کا کھاتے ہیں؟ بولو، سیدہ کا کھا رہے ہیں، اللہ نے زمین دی ہے نا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ دیکھیے جب صاحب ارض ہے نا، صاحب زمین، جب فصل تیار ہوتی ہے نا، وہ تو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے نوکر، چاکر، چوکر، ٹھوکر، خوش آمدید یہ کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتے علی کا کوئی نوکر ہے، کوئی چاکر ہے، کوئی چوکر ہے، کوئی ٹھوکر ہے، یہ فرشتے جتنے بھی ہیں یہ علی کے نوکر ہیں۔ یہ جو نظام کائنات میں چل رہا ہے، علی رزق تقسیم نہیں کرتا، علی قسم النار والجنہ ہے۔ علی جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے، جنت اور دوزخ۔ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ علی کے نوکر چلا رہے ہیں۔ ملک الموت علی کا نوکر ہے، میکائیل علی کا نوکر ہے، جبرائیل علی کا نوکر ہے۔ یہ سارا نظام فرشتے چلا رہے ہیں اور اس کا ناظم اعلیٰ علی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا۔
دعا مانگنا، دعا میرا محسن، میرے محسن کے لیے میں گود جیسے ہوں کہ پہلی تو دعا ہے کہ آپ کو مولا کو، آپ سب کو مولا شام لے جائیں، اور جب جائیں تو بیٹیاں بہنیں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ دعا۔ دوسری دعا کہ میرے انتہائی واجب الاحترام پیر اجو شاہ صاحب کی کوئی طبیعت خراب ہے، مولا یہ جو میں نے سیدہ کے القاب پڑھے ہیں یہ آپ کے سامنے، یہ جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے، مولا اسے شفائے کاملہ، اس کا سایہ ہم پہ قائم ہوتا ہے۔ بہت عظیم عزادار ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، یہ دھور کوٹ میں اس نے 6 کروڑ روپیہ لا کر حسین کا حرم بنایا ہے، لیکن اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس وارث نہیں ہے۔ دعا فرمائے یا اللہ کہ زمانے کے امام جس کے لیے صبح شام تو خون روتا ہے، اس کا جو حرم بنایا ہے اسے یا صاحب زمان لشکر عطا کر، اور یہ جو مودت فی القربہ جو ہے آپ کے سامنے یہ اہتمام ہے، مولا یقیناً یہ تو قبول ہے، نیت پہ اس کا انحصار ہے کہ مولا قبول فرمائے، آپ سب جو بھی حاجات لے کر آئے سب کی پوری فرمائے، توجہ فرمائے۔ بس آخر میں ایک جملہ دعا، انشاءاللہ اگلا محرم میں آپ کے ملک میں پڑھ رہا ہوں، تو کافی حد تک جب جو کچھ میرا 8واں عشرہ ہے کسی نے میری طرف اشارہ نہیں کیا، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ تشہد والا، یہ میں نے اللہ یار کی بستی میں 1.5 گھنٹہ پڑھا تھا، نیٹ پہ موجود ہے، دنیا نے استفادہ اٹھایا ہے۔ جب کسی کو تشہد کے مسئلے میں جو ہے آپ نے کسی دیکھا وہ 1.5 گھنٹہ سن لے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، ایس ایچ او کا اختیار ہے، اوپر ڈی ایس پی کا، ایس پی کا، ایس ایس پی کا، اسی طرح مرجیت کا بھی ایک اختیار ہے۔ ہم جو مرجیت کا جو اختیار ہے وہ میں نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے اندر مرجیت ہے، اس کے بعد تو یہ جو ولایت امیر المومنین ہے، یہ میں نے یہ نیٹ سے پڑھنا، یہ کسی بھی زاویے سے، یہ مجتہدوں کی یہ مرجیت کی کتابیں پیش کر، یہ کوئی کچھ کہتا ہے، یہ مرجیت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، مرجیت سے پہ ولایت علی پہ فتویٰ لینا حرام ہے۔ اور میں نے 20 کتابیں، اور وہاں پہ میں نے یہ بھی کہا تھا، میں نے اب یہ سامنے میں نے اس طرح سر پہ قرآن رکھ کے کہا تھا، ایک جگہ پہ نہیں کہا، میں نے رانی پور میں 5 لاکھ آدمیوں کے سامنے کہا تھا، میں نے ڈوڈیال میں 3 عشرے پڑھے ہیں وہاں کہا تھا، جگہ جگہ میں نے سر پہ قرآن رکھ کر کہا تھا کہ کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف سے ضعیف روایت لے آئے جس میں معصوم نے فرمایا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعہ ہی نہیں۔ علی کی ولایت ایسے ہے جیسے رسالت ہے اور توحید ہے۔ علی کی ولایت آخری جملہ دیکھیے، میں نے 20 مرتبہ کہا کہ یہ میرا امامہ ابا کبا واٹس ایپ پر دیے ہیں کہ صرف مجھے جو ہے بتا دیں یہ کتاب ہے، اس میں معصوم نے فرمایا کہ علی کی ولایت مستحب ہے، یہ امامہ یہ ابا کبا TCS کر دوں گا، پھر مجھے شیعت میں نہیں دیکھو گے۔ جس علی کے لیے ہم نے دنیا جہان سے دشمنی بنائی ہوئی ہے، اگر وہی مستحب ہے تو علی کو ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت علی، کیونکہ علی مولا کا فرمان ہے وَمَنْ لَمْ يُقِرَ بِوِلَایَتِي لَمْ يَنْفَعُ اِقْرَارُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ إِنَّهُمَا مَكْرُونَانِ۔ مولا فرماتا ہے جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا اسے اشہد ان محمد رسول کہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد دعا، آخری جملہ ہے۔ ویسے میں نے تو وہ ملک صاحب سے کہا تھا میں 2 منٹ سے پڑھوں گا، لیکن ایک میری انتہائی مجبوری ہے کہ میں نے ابھی واپس جانا ہے، ایک مجبوری آج ہی مجلس کا آج پھر بتا میں ایک ہی پڑھ سکوں گا، ویسے چونکہ 2-3 دن کے بعد تو میں ویسے بھی مولا کی دربار پہ جا رہا ہوں، تو جو چونکہ میں نے وعدہ کر دیا تھا تو مجبوری بعد میں بنی، میں نے کہا چلو ابھی میں کیسے کہوں ملک صاحب کو میں نہیں آتا، یعنی میرے پاس یہ جرت نہیں تھی،
توجہ فرمائیں آخری جملہ، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بہار الانوار جو ہے اس کی مخطوط بہار میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، پھر بعد میں مجھے نہ ٹیلی فون کرتے رہنا جی کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جو ہے نا خط والی ہے اس کی 38 جلد ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی نعرہ حیدری، یہ ایک مرتبہ جو کہتا ہے نا یا علی، نبی چھٹے امام روایت کرتے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے، تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، میں نبی محمد 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اس قرآن کی تلاوت کروں، ختم کروں، میرا محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھوا قرآن، اس کے ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھوا قرآن، فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ کہنے سے صرف ثواب کی خاطر 1-2 منٹ، علی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اول و آخر علی، اول بھی علی ہے آخر بھی علی ہے۔ اگر میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو بھی پڑھنا پڑے تو زیادہ تو نہیں، 2-3 اشرے تو میں اسی بھی پڑھ سکتا ہوں کہ علی اول کیسے ہے، علی آخر کیسے ہے۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المکنونۃ علی، امانۃ الذکر علی، امنۃ اللہ علی، امیر المومنین علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، النبی العظیم علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار حکمت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی۔ ثمرۃ آیت المبہدہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبی علی، ثقل المصطفیٰ علی، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی، کہ جب بوٹ توڑ رہے تھے نا بہت، یہ علم الشرائع میں حدیث موجود ہے، تیرا صادق امام فرماتا ہے اگر میں یہ فضیلت بتا دوں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو مہر نبوت پہ سوار کیا، کندھوں پہ نہیں کیا تھا، مہر نبوت پہ، تو لوگ کہیں کہ یہ صادق پاگل ہو گیا ہے، صرف علی کو جو سوار کیا گیا ہے۔ تو جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا تو جہاں مصطفیٰ کے مہر نبوت پہ مرتضیٰ سوار ہوئے، وہاں 2 نظریں تھیں، ایک نظر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اور دوسری تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب رضی اللہ بھی دیکھیں، میری طرف دیکھیں، چھوڑ رہا ہوں، رضی اللہ بھی کیا دیکھ رہے تھے، رضی اللہ کو تو 12 فٹ کی بلندی پہ علی نظر آ رہا تھا، 6 فٹ علی کا نبی کا قد، 6 فٹ علی کا یہی ہے، ہوگا 12 فٹ، لیکن جو صلی اللہ وہ پوچھ رہے ہیں اے علی خدنا چگونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو، علی کہاں پہنچے ہو، علی گفتنا بی بینم کے حجب مکشوف شدہ، علی کہتے ہیں کہ یہ کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسی اور سر میرا عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ بہر کے دست آدمی کو رب دست من می آیت، یہ اللہ کی پوری کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے۔